السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا رب العالمین. ہم کل ٹیسٹ سالو کر رہے تھے، کوشچن نمبر 3 پر تھے. اوکے جی، میرا سالو کریں. مسلمن کی جمع بنا دیں. مسلمون مسلمین. ٹھیک ہے. مستنیر شاکرون کی جمع بنائیں. مستنیر باجی. کس کی؟ شاکرون. شاکرون شاکرین. ٹھیک ہے. عائشہ شوکت فاسقن کی جمع بنائیں. فاسقون فاسقین. اوکے، آپ کو کیسے پتا کہ اس کی جمع مذکر سالم بنے گی؟ جی، کہ اس کی جمع مکسر بن ہی نہیں سکتے. جمع مکسر کیوں نہیں بن سکتی؟ دیکھیں، جمع مکسر بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی، یہ ہم کس طرح سے معلوم کر سکتے ہیں؟ ایسا تو ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا. آپ نے اس کی جمع مذکر سالم ہی کیوں بنائی؟ یعنی آپ نے مکسر بنانے کی کوشش بھی کیوں نہیں کی، یا آپ نے جمع مؤنث سالم کیوں نہیں بنائی؟ کیونکہ میم یہ فاسق جو ہے یہ مذکر ہے تو اس کی مؤنث کیسے بنے گی؟ اوکے، ویری گڈ. فاسق مذکر ہے، اس سے اس کی جمع مذکر بنی تھی. اوکے، پھر سالم کیوں بنی اس کی؟ جی، میم پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیوں نہیں بنی. کیوں نہیں بنی؟ جمع مکسر کو آپ چھوڑ دیں، وہ پوائنٹ تو آپ نے کہا ہے. میں تو جسٹ یہ پوچھ رہی ہوں کہ سالم کیوں بنی ہے. عائشہ میم ملک جی 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 میم بولیں. ایسے بنے گی نا، فاسق کی فاسقون اور فاسقین. بنے گی تو ایسے ہی، لیکن کیوں بنے گی؟ کوئی وجہ بھی تو ہوتی ہے نا. بنائی تو آپ نے صحیح ہے، اس پہ تو میں کچھ نہیں کہہ رہی. بیت اللہ کی جمع کہ عائشہ ملک آپ بتا سکتی ہیں کہ فاسقن کی جمع فاسقون فاسقینہ کیوں بنی ہے؟ کیونکہ یہ صفت ہے. ویری گڈ. کیونکہ یہ صفت ہے، اور صفت کی جمع مذکر سالم ہی بنتی ہے. بس عائشہ شوکت اب کلیئر ہوا؟ جی میم اب کلیئر ہے. جی جی میم سمجھ اوکے. آ گئی. جی، عائشہ ملک راکعون کی جمع بنائیں. رالیون رالین. رالی تو نہیں ہے، کاف ہے. راکعون. راکعون راکعین. ٹھیک ہے. راکعون جنس کے اعتبار سے کیا ہے؟ اس کا میننگ کیا ہے؟ جب ہم نے اسم کے چاروں پہلو پڑھے تھے سب سے پہلے
اس کا میننگ ہے رکوع کرنے والا. یہ مذکر ہے. جنس کے اعتبار سے کیا ہے، یعنی مذکر ہے یا مؤنث؟ آپ کو کیسے پتا مذکر، کہ یہ مذکر ہے؟ کیونکہ رکوع کرنے والا، اس کے آخر میں ایک گولتا نہیں آ رہی، اور دوسرا اس کے آپ مقابل کوئی. اردو سے اس کے مقابل کیا؟ یہ مونس نہیں آیا کیونکہ رکوع کرنے والا ہے، والی نہیں. آپ اردو سے ریکگنائز نہیں کر سکتے. ہم عربی گرامر پڑھ رہے ہیں تو آپ عربی سے بتائیں گی کہ یہ جو راکعون ہے یہ مذکر کیوں ہے. بھائی سمپل جواب، مؤنث کی پکچر میں فٹ نہیں ہو رہا. ہم نے مؤنث پڑھا تھا نا ٹاپک، مؤنث میں یہ کہیں پہ نہیں آ رہا، سو اٹس مذکر. سمجھ آئی؟ ہاں جی، عائشہ باجی سمجھ آ گئی؟ آ گیا میم. ٹھیک ہے جی. عائشہ اصغر جالستن کی جمع بنائیں. جالسات. ٹھیک ہے، اور اس کی جمع جالسات کیوں بن رہی ہے؟ کیونکہ یہ مؤنث میں مطلب آتا ہے، جالسون اور جالسون کیوں بن رہی ہے؟ کیونکہ یہ ٹھیک ہے، مؤنث ہے کیونکہ اس لیے. مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اور جمع مؤنث سالم کن کی بنتی ہے، کن اسما کی بنتی ہے؟ جمع مؤنث سالم کن کی بنتی ہے؟ جمع مؤنث صفات سالم. کی. جی. صفات کی. اور آ، صفات کی بنتی ہے، اور اینڈ پہ اچھا، آپ میرے جنہ کی جمع مؤنث سالم بنا سکتی ہیں؟ جنات. تو آپ نے جنہ کی کیوں بنائی؟ جنہ صفت تو نہیں ہے. اینڈ پہ ہاں جی، اینڈ پہ گولتا ہے اس کی، اس لیے. صفات کی. جی. گولتا کی وجہ سے. یس. سمپلی جواب اس کا کہ ہر گولتا والے اسم کی جمع مؤنث سالم بنتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. جی. آگے کیجیے گا. سمیرہ خالدۃن. جی. خالدات. ٹھیک ہے. خالدۃن کا میننگ بتائیے گا. نہیں یہ تو نہیں پتا. خالدات. خالدہ ہمیشہ رہنے والی. ٹھیک ہے. اوکے. اور خالدات کا میننگ بتائیے گا. ہاں یہ جمع میں ہو گئی تو پھر ہمیشہ رہنے والی ہیں. ویری گڈ. خالدہ کا مذکر کیا ہوگا؟ خالد. خالد کا میننگ. ہمیشہ رہنے والا. ٹھیک ہے. خالدہ مذکر ہے یا مؤنث؟ خالد مؤنث. اوکے. مؤنث کی کس کیٹیگری میں آ رہی ہے؟ مؤنث حقیقی. مؤنث. اوکے. مؤنث حقیقی کیا مؤنث ہوتا ہے؟ حقیقی. جی. مؤنث کیونکہ اس حقیقی کے کون آخر سی میں مؤنث گولتا ہے؟ بھی ہے اور ویسے ہی یہ مذکر سے مؤنث یہ تو مؤنث حقیقی ہوئی. جس کے مقابل میں ذکر وہ مؤنث حقیقی ہوتا ہے. دیکھیں گولتا تو ہے لیکن آپ پہلے یہ جن چیک کا کر لیں، مذکر بنتا پہلے ہو. ہم حقیقی میں چیک کرتے ہوتے ہیں. دیکھیں پہلے ہم حقیقی میں چیک کرتے ہوتے ہیں، اگر وہ حقیقی میں ہو تو اوکے ہے، پھر وہ غیر حقیقی میں نہیں ہو سکتی. جیسے فار ایگزامپل حمزہ ہے، حمزہ کے آخر میں گولتا آ رہی ہے، ٹھیک ہے، نام ہے، ایک لڑکے کا نام ہے، پہلے ہم اس کو حقیقی میں چیک کریں گے. ٹھیک ہے. اب وہ ہمیں پتہ ہے کہ حمزہ مذکر حقیقی ہے. ٹھیک ہے.
اگر پھر اس کو ہم اس طرح سے دیکھیں گے نا کہ اس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے، پھر ہم اس کو بھی مونس میں رکھیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ مطلب جب وہ پہلے حقیقی میں آ رہا ہے تو پھر وہ غیر حقیقی میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں جی صحیح. اوکے. اور ناموں، اچھا، اور ناموں میں ویسے بھی یہ ہے کہ ناموں میں جیسے میں نے حمزہ کی اگزامپل دی، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس وجہ سے مذکر ہے کہ وہ مطلب حقیقی میں آ رہا ہے، لیکن ناموں میں آپ کو ویسے ہی دیکھنا ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ کے سامنے اب عربی اگر بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی کسی بندے کا نام ہے اور وہ نام ہی ایسا ہے، مطلب جو کچھ نام ایسے ہوتے ہیں نا، لڑکوں کے بھی ہوتے ہیں لڑکیوں کے بھی ہوتے ہیں، تو وہاں آپ اس شخص کو دیکھ لیں کہ وہ لڑکے کا نام ہے کہ لڑکی کا، تو پھر وہاں آپ اس کے مطابق اس کو مذکر یا مؤنث میں رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. مطلب جیسے اگر حمزہ نام کوئی لڑکی رکھ لیتی ہے تو وہ مؤنث ہی ہوگی، تو وہ مذکر نہیں ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، صحیح. اس کے بعد کلمتن، یہ سالو کیجیے گا. نمرا آپی کلمتن کی مؤنث بنائیں. نمرا آپی جی میم. کلمتن کی مؤنث بنائیے گا. میم اس کا میننگ کیا ہے؟ کلمہ جو کہتے ہیں ہم. اس کی مونس تو میم نہیں بنے گی. کلمہ ورڈ کو پہچانے، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مونس ہے میم. تو پھر اس کلام کی کی مؤنث مونس. کیوں نہیں بن سکتی؟ مطلب اس کی جمع مؤنث سالم کیوں نہیں بن سکتی؟ کلمتانی کلمتین. بھائی آنی اور عینی کا ساؤنڈ کس کا ہوتا ہے بھلا؟ سوچیں، آنی اور عینی کا ساؤنڈ مثنیٰ کا. مثنیٰ، ہاں، تو پھر جمع بنانی ہے نا. کلمے جی کی میم. جمع کیا ہوگی؟ کلمات ویری گڈ، یا کلمات. کلمے. کلمے اردو والا ہم وہ 6 کلمے نہیں پڑھے ہیں باجی. دیکھیں سمپل جمع مؤنث سالم بنانے کا فارمولا کیا ہے؟ گولتا کو ہٹا کے جی الف اور لمبی تا لگا دیں. کلمہ ہے تو کلمات، بس. جی. اچھا، کلماتن، ٹھیک ہے. اچھا پھر کلماتن نکرہ ہے معرفہ؟ میم نکرہ. ٹھیک ہے، معرفہ بنا دیں. معرفہ کیسے پڑھیں گے؟ مجھے نہیں پتا اس کا. کلماتن کو معرفہ بنا دیں. الف لام لگا کے. اچھا، آپ کو نہیں پتا؟ عائشہ باسط آپ بتائیں گی کسی بھی نکرہ اسم کو معرفہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ الف اور لام کا اضافہ کر کے. ویری گڈ، مطلب ال کا اضافہ کر کے. ہاں تو جی. نمرا باجی آپ کو یہ کرنا ہے کہ کلماتن سے پہلے ال لگا دینا ہے، وہ معرفہ ہو جائے گا. لگائیں. الکلمات. ویری گڈ، الکلماتو. اچھا پہلے یہ کلماتن تھا، اب جب آپ نے ال لگایا آپ نے کہا الکلماتو، ایسا کیوں؟ میم کیونکہ اس کی ہم نے جو گولتا ہٹا کے الف اور دوسری تا کا اضافہ نہیں کیا. باجی میں یہ سمپل کلماتو کی بات کر رہی ہوں، وہ بھی میں جمع والے کی بات نہیں کری. یہ جو کلماتن ہے وہ ہے کلماتن، وہ اس کو تھوڑا کھینچ کے بولیں گے تاکہ سمجھ آ جائے وہ جمع ہے. یہ کلماتن، اس کے ساتھ ال ایڈ کریں. اس کے ساتھ ال لگائے نا. پہلے صحیح تو لگائی تھی، ال تو صحیح لگایا تھا. الکلمات. الکلماتو، ٹھیک ہے. ابھی بھی آپ نے یہ 2 پیش تھے اس کو 1 پیش کیوں کیا؟
کیونکہ میم جب اس کو عارفہ بناتے ہیں تو اس کے ایک پیش لگتی ہے. ویری گڈ، شاباش. جب معرفہ بنائی جاتی ہے تو وہ ایک پیش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے کیجیے گا. عشرت آپی، خطبہ تن کی جمع بنائیں. خطباتن. خطباتن، ٹھیک ہے. خطبتن چاروں اعتبارات سے بتا دیں کیا ہے. خطبہ عدد کے حساب سے واحد ہے اور جنس کے اعتبار سے یہ مؤنث ہے اور ہوں اعراب کے اعتبار سے یہ مرفوع ہے اور کیا رہ ہوں گیا ہے، وسعت کے اعتبار سے یہ نکرہ ہے. وسط، ٹھیک ہے. اچھا، خطباتن کا جی اعراب بتا دیں. خطباتن یہ مرفوع ہے. مطلب اس کے جیسے خطباتن کی تینوں اعرابی حالتیں بتا دیں. جی خطبات کی خطباتن تینوں اعرابی حالتیں خطباتن جمع والے کی. جی خطباتن خطباتن خطباتن. ویری گڈ، ماشاء اللہ. جی عائشہ باسط، آپ بتائیے گا. ذکرن، اس کی جمع بنا دیں. ذکر اذکار. اذکار، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ نے صرف نہیں ہے اس کیا نہیں لیے، ہے؟ مطلب یہ صرف نہیں ہے اس لیے اس کی جمع مکسر بنے گی. ٹھیک ہے، ویری گڈ. اچھا جی، ذکر جنس کے اعتبار سے کیا ہے؟ ذکرن. مطلب جنس کے اعتبار سے یہ معرفہ نکرہ میں سے نہیں، جنس کہتے ہیں جینڈر کو، مذکر یا مؤنث. مونس میں اس میں سے یہ ہے مذکر. ٹھیک ہے، مذکر ہے. مؤنث کیوں نہیں ہے یہ؟ کیونکہ یہ مونس کے کسی بھی فارمولے میں فٹ نہیں ہو رہا، نہ یہ علامتی ہے نہ یہ حقیقی ہے اور نہ یہ ان متفرق اسماء میں سے ہے اور نہ یہ پارٹس آف باڈی، ملک اور شہروں کے نام کسی میں سے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ذکرن کی جمع آپ نے بنائی اذکار. اذکار کی تینوں اعرابی حالتیں بتا دیں. ذکرن، ذکران، ذکرین. اذکار کی اذکار کی عربی حالت. جی. مجھے یہ اذکار کا تھوڑا سا ٹاپک اتنی اچھی طرح نہیں آتا، لیکن میں اس کو بنا دیتی ہوں. اذکارن، ایسے صحیح ہے میم؟ صحیح ہے. اذکارن، اذکارن، اذکارن. ویری گڈ، ماشاء اللہ، صحیح بنا دیا. ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے کیجیے گا. ام ایمن، ولدن، جمع بنا دیں. اولادن. اس کی ولدونا ولدینا نہیں ہوگی؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ صفات میں سے نہیں ہے. ویری گڈ. اوکے، ولدن کا میننگ کیا ہے؟ لڑکے. کیا؟ لڑکے. لڑکے. جمع میں ولدن جمع ہے. سوری میم، لڑکا. ہاں، ولدن کا میننگ کیا ہوگا؟ لڑکا. لڑکا، ٹھیک ہے. اوکے، اولاد کی تینوں اعرابی حالتیں بتا دیں. اولادن، اولادن، اولادن. اوکے، ولد کا مثنیٰ ال کے ساتھ. الولدانی، الولدین، الولدینی. آپ نا دوسرے حرف کو نا جزم میں بدل دیتی ہیں. کل بھی آپ نے یہی کیا تھا. دیکھیں، الولدانی، آپ لام کے اوپر جزم کیوں لگا رہی ہیں؟ الولدانی، الولدینی، الولدینی. مطلب لام پہ جزم لگانے کی ضرورت نہیں ہے.
ٹھیک ہے، واحد اسم کو اسی طرح کاپی کرنا ہے، آپ اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے. ہم بس آخری حرف پہ زبر لگا کے آخری حرف پہ چینجنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد کچھ ایڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جی. ابھی کون رہ گیا جن سے میں نے نہیں پوچھا ہو؟ باجی میں استفسار. آپ کا نیم؟ استفسار. سوری مجھے نیم کی سمجھ نہیں آئی. استفسار. اچھا استفسار، ٹھیک ہے سوری. اچھا جی، آپ بتائیے گا اسمن کی جمع بتا دیں. اسماء. ٹھیک ہے، اسماء کی ال کے ساتھ تین اور آبی حالتیں بتا دیں. الاسماء. 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 اسماء آپ نے کیا اسماء آپ کیوں کہا؟ حالت جر میں اسماء باجی میں نے کاپی میں یہ لکھا ہے، نہیں ہوگا، سوری، غیر مصرف نہیں ہے. نہیں باجی، الاسماء الاسماء الاسمائی ہو. اوکے ویری گڈ، ٹھیک ہے. میں کاپی اچھا اسم کا مثنیٰ بنا دیں. اسمانی اسمعین اسمعین. اوکے ویری گڈ، ٹھیک ہے. جی میرب، طفلن کی جمع. اطفال. کیا؟ اطفال. طفال کہہ رہی ہیں؟ اطفال. تو کیوں؟ اچھا وہ اطفال ہے، ٹھیک ہے، الف پہ زبر آتی ہے. اچھا اطفال حمزہ پہ زبر آتی ہے. اطفال، ٹھیک ہے. اطفال کی تینوں حالتیں بتا دیں ال کے ساتھ. ال کے ساتھ. جی. الاطفال. 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 ٹھیک ہے، اوکے. طفلن کا میننگ کیا ہوگا؟ بچہ. ٹھیک ہے. آگے مستنیر عبدن کی جمع بنا دیں. عباد. ٹھیک ہے، اوکے. آگے عائشہ شوکت رجلن کی جمع بنا دیں. عائشہ شوکت. چیک کیجیے گا، کلاس میں ہے. نہیں ہے. اوکے. عائشہ ملک رجلن کی جمع. عائشہ ملک. رجلون. رجلین. کیا؟ رجال. رجلن کی کیا جمع بتائیے آپ نے؟ ٹھیک ہے، رجال. اوکے ویری گڈ. جی عائشہ اصغر قوم کی تینوں اور آبی حالتیں بتا دیں. قوم. قومن. قومن. ٹھیک ہے. حالت نصب میں اس کے آخر میں الف آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے گا. ٹھیک ہے. کن دو صورتوں میں حالت نصب میں آخر میں الف نہیں آتا؟ اگر تو اینڈ پہ بولتا ہو یا پھر الف اور حمزہ ایک ساتھ ہو. ویری گڈ. جی عائشہ باسط اخ کی تینوں اور آبی حالتیں بتا دیں. عائشہ باسط. جی جی. عربی حالتیں تینوں. اخن. ہوں. اخن. اور جی اخن. جی اخن. فرسٹ کیسے؟ ون. فرسٹ ون اخن، سیکنڈ اخن اخن. اوکے. حالت نصب میں الف آئے گا اس کے آخر میں؟ جی آئے گا.
ओके अच्छा, ये हालतें नसब का आप लोग साथ साथ खुद ही बताते जाएं, ठीक है। वालिदा की तीनों अरबी हालतें बताएं। इशरत आपी। इशरत आपी क्लास में है? जी चेक मैम। कीजिएगा है जी। वालिदा की तीनों जी जी अरबी जी। हालतें। वालिदतुन, वालिदतन, वालिदतिन। ठीक हो गया जी। समीरा आपी मिरवाहा की तीनों अरबी हालतें। समीरा आपी क्लास में है? हाँ मैम। भाई कोई भी बता दें, समीरा आपी क्लास में है या नहीं? हाँ जी ये मेरा नेट का इशू हो रहा है जी। आपने क्या किसका पूछा है? मिरवाहा, मिरवाहा की तीनों अरबी हालतें। मिरवाहतुन, मिरवाहतन, इसके साथ अलिफ नहीं आएगा, और मिरवाहतिन। वेरी गुड जी। शफतानी निमरा गफ्फार। जी मैम, इसका आएगा शफातैनी। तीनों तीनों एक साथ बोलें। शफतानी को, शफतान को मिस नहीं करें। शफातैनी, 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 शफतानी, ठीक है, शफातैनी, दोबारा शफातैनी, बोलिएगा एक बार तीनों। हम्म शफतानी, शफातैनी, हम्म शफातैनी। वेरी गुड जी। आगे कीजिएगा। हम्म अच्छा निमरा, निमरा आपी शफतानी का वाहिद क्या होगा? शफा ठीक है, शफा का मतलब? मतलब कि आराम या कुछ ऐसा हो। है, और ये वो वाली कौन? शिफा, वो शिफा होता है, उसके आखिर में अलिफ और मेरे ख्याल से हमजा भी आता है, अलिफ तो आता है, वो शिफा होता है। ये शफा है, इसके आखिर में गोलता आ रही है, इसका मतलब होता है होंठ। शफतानी मतलब दो होंठ। ओके मैम। ठीक है अच्छा। आगे उम्मे ऐमन रिजलान की तीनों हालतें। उम्मे ऐमन। क्लास में नहीं नहीं ओके। इस्तिबशारा पे। है। रिजलानी 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 जी रिजलानी 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 ठीक है। रिजलानी का वाहिद। रिजल ओके। रिजल का मीनिंग? रिजल वो पाँव टांग। हाँ, पाँव तो नहीं है, टांग है। हाँ मतलब हाँ। हाँ, पाँव का कदम है आई थिंक। हाँ अच्छा। हाँ देखिए रजुल, ओके, रजुल और रिजुल में फर्क है। रजुल मर्द, रजुल जिनके ऊपर पेश आएगा, रा पे जबर आएगी, जिन पे पेश आएगा। और रिजुल, ये रा के नीचे जेर आएगी और जिन पे जजम आएगी। रजुल और रिजुल दोनों डिफरेंट है। रजुल मीन्स मर्द और रिजुल मीन्स टांग। ठीक है, तो मतलब साबित हुआ ये मोनस है। ठीक है अच्छा भाई, आगे कीजिएगा। मीरब यदान, यदान की तीनों हालतें बता दें। यादानी, यादैनी, यादैनी। ओके ठीक है। वजीहा पे मुंजिरूना की तीनों हालतें बता दें। वजीहा पे क्लास में है? वही। चेक जी जी अस्सलाम जी। वालेकुम। मुंजिर,
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुंजिरूना की तीनों मुनजिर हालतें बताइएगा। अच्छा मुन्नस के मुजक्कर मुंजिरूना मतलब जमा मुजक्कर सालिम है, इसकी तीनों मुनजिरूना अराबी हालतें बता दें। अच्छा अच्छा मुनजिरूना मुनजिरीना हम्म मुनजिराने नहीं, रानी आनी सना का साउंड है। इसकी हालतें मुनजिराने नसब और जर दोनों सेम होती हैं। अच्छा मुनजिरा मुंजिरूना मुनजिर मुनजिरीना ठीक है, वेरी गुड। ओके जी, आगे कीजिएगा। मुस्तनीर आबिदूना की तीनों हालतें बता दें। عابدون आब عابدين عابدين. ठीक है। मैम आयशा एक बात, जी 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 मैम दो बात। आयुन का क्या, आयुन का मीनिंग भी एक बता दें, और इसकी ये तीनों अरबी हालतों में भी मुझे कंफ्यूजन है। आयुन आयुन का मीनिंग ये इसकी वाहिद होती है एन। एन मीन्स आंख। आंख ये आंख की जमा जमा है आयुन है। आयुन, अरबी हालतों में आपको हाँ ये आंख की जमा है आयुन। यस। ओके, तो फिर इसका एन यही की दो बनेगा जमा मुकस्सर है जी। आयुन आयुनन आयुनिन। जी यही बनेगा, जमा मुकस्सर का यही बनता है। जी जी ठीक है, ठीक है। ओके अच्छा जी, मुशरिकूना सॉल्व कीजिएगा। आयशा मलिक आयशा मलिक क्लास में है आयशा मलिक? हाँ मैम. जी ओके आगे आयशा असगर आप बता दें मुशरिकूना की तीनों राबी हालतें। मुशरिक मुशरिकूना मुशरिकीना मुशरिकीना. ठीक है, तालिबात की तीनों अरबी हालतें बता दें। आयशा बासित क्वालिबातुन क्वालिबातिन तन क्वालिबातिन। नाले हाँ जमा मुअन्नस प्लीज बाकी सब म्यूट कर लें। जमा जी जी, मुअन्नस मैं की तीन तालिबातुन जो हालतें नस्ब होती है वो, और हाँ जी, और हालत जर सेम होती है। तालिबातुन क्वालिबातिन क्वालिबातिन। ठीक है जी। इशरत आप ही आगे आप कीजिएगा। खुतुवात इशरत आप ही जी मैम। खुतुवात खुतवात खुतवातुन खुतवातिन हम्म खुतवातिन ठीक है आगे कीजिएगा। काजिबात इस्तिबशार आप ही आप कर दें। काजिबात काज़िबातुन काज़िबातिन काज़िबातिन. ठीक है। अलसिना आप कर दें। समीरा आप ही समीरा आप ही क्लास में है? नो मैम. नहीं है? ओके उम्मे ऐमन आप कीजिएगा। अलसिना मैम वो भी नहीं है। जी उम्मे ऐमन भी नहीं है। ठीक है निमरा आप ही आप कर दें। अलसिना की तीनों हालतें बता दें। अलसिनातुन अलसिनातन अलसिनातिन
ٹھیک ہے. عائشہ ملک حروف کی تینوں حالتیں بتائیے گا. حروفن، حروفن، حروفین. ٹھیک ہے. اوکے. میرب آپ اعین کی تینوں عربی حالتیں بتائیے گا. عیونن، 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 عیونن. کیا؟ دوبارہ. عیونن، عیونن، عیونن. ٹھیک ہو گیا. اوکے شاباش. اچھا بھائی ہمیں تھوڑا سا بالکل سٹارٹ پہ چلتے ہیں، وہاں سے تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. 2 منٹ ہی ہیں ہمارے پاس. اچھا ہم نے اس کورس کو سٹارٹ کیا تھا حروف الہجا سے. حروف الہجا کی تعداد تھی 28، اور پھر اس میں ہم نے علماء کا اختلاف دیکھا کہ بعض کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 28 اور بعض کہتے ہیں 29 ہے. جن کے نزدیک ان کی تعداد 29 تھی ان کا یہ کہنا ہے کہ حمزہ الگ سے ایک حرف ہے، لیکن جن کے نزدیک تعداد 28 ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ حمزہ الگ سے کوئی حرف نہیں ہے، الف ہی حمزہ ہو جاتا ہے. لیکن اکثر علماء کا جو اجماع تھا، اکثر علماء کی بات کی جاتی ہے تو وہ اس پہ تھا کہ 28 حروف ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب الف ہی حمزہ کب ہو جاتا ہے؟ جب اور پھر ہم نے حرکات کے بارے میں پڑھا. حرکات 3 طرح کی ہوتی ہیں، زبر زیر پیش. ٹھیک ہے. تو جب اور ان کی ایک ضد کہیں گے یا ان کا اپوزٹ کہیں گے، وہ ہے علامت سکون یعنی جزم کی علامت. تو جب الف کے اوپر زبر زیر پیش یعنی حرکات یا علامت سکون آتی ہے تو وہی حمزہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اقرا میں دونوں الف حمزہ ہیں. ٹھیک ہے. شفتانی تا کے اوپر زبر ہے، الف خالی ہے تو وہ الف ہوگا، وہ حمزہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لفظ کیا ہوتا ہے، عربی کا لفظ. تو وہ ہمیں پتہ چلا کہ حروف اور حرکات کے ملنے سے عربی کا لفظ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. الف، با، تا، سا یہ سارے ایک ایک حرف ہیں، اور جب یہ ملتے ہیں اور ان پہ حرکات لگتی ہیں تو وہ ایک عربی کا لفظ بنتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے عربی کے بہت سارے لفظ سیکھے، اولاد، اسماء، کلمہ، شفتانی، یہ سب حروف اور حرکات سے مل کے بنے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لفظ کی 2 اقسام ہوتی ہیں، با معنی اور بے معنی. با معنی لفظ وہ جس کا کوئی میننگ ہوتا ہے، اور بے معنی وہ جس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا. پھر با معنی لفظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں. کلمے کی 3 اقسام ہیں، اسم جس کی جمع اسماء جمع مکسر، اچھا فعل جس کی جمع افعال، اور حرف جس کی جمع حروف آتی ہے. اور یہاں پہ ہماری کلاس کا ٹائم اینڈ ہو چکا ہے. پھر انشاءاللہ ہم منڈے کو ملتے ہیں اور پھر ہم ریویژن کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.